بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی اور جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ، انہوں نے ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے الٹا سیدھا ہونا پڑا، یعنی بڑی ہی تگ و دو کے بعد آئی ایم ایف نے ان کے ساتھ وہ بھی صرف 9 ماہ کا معاہدہ کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب تحریک انصاف آئی ایم ایف کے پاس گئی تو مسلم لیگی زعما کے اس وقت قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر کیسی تقاریر تھی۔ آپ احسن اقبال صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر ہیں، ذرا ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لی، خود اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اسی طرح مسلم لیگ کے دیگر زعما جو ہیں ان کی تقاریر اٹھا کے دیکھیے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب کی تقاریر اٹھا کے دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنسز دیکھ لیجیے۔ وہ قومی اسمبلی کے ممبر تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے باہر ایک طوفان برپا کر دیا کہ 2 ارب ڈالر کے لیے لیٹ گئے، 1 ارب ڈالر کے لیے ملک گروی رکھ دیا، 3 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے پنجے گاڑ دیے۔ خواجہ آصف تو کہیں اللہ معاف کرے، وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا دفتر ہی بنا دیا، اور یہاں تک کہا کہ پاکستان کو بیچ دیا، آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا۔ گزارش کرنے کا مطلب ہے کہ ہم تو اس وقت آپ کی باتیں سن کر پی ٹی آئی کو معتون کر رہے تھے کہ اس نے وطن عزیز کو کیوں بیچ دیا، وطن عزیز کو کیوں جو ہے وہ گروی رکھ دیا، کیوں وطن عزیز میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کے دفاتر کھول دیے۔ لیکن الحفیظ الامان، اب آپ کی حالت کیا ہے؟ ابھی تو قومی اسمبلی میں کوئی اپوزیشن بھی نہیں ہے، صرف آپ ہی آپ ہیں، اور آپ نے تو بڑے فخر کے ساتھ جب یہ معاہدہ ہوا تو آپ نے 30 تاریخ کو ایک پریس کانفرنس فرمائی، اور اس میں آپ لے کے بیٹھے اپنے فیڈرل وزراء کو بھی، اور بڑی ہی آپ نے جیسے کوئی بندہ بڑی جنگ جیت کے آیا ہو، کامیابی کے ڈنکے بجائے۔ میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ اس وقت بطور اپوزیشن آپ کو اپنی عوام کو آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو کل کو مجسم ہو کے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کرنے اگر گروی رکھنا ہے وطن عزیز کو تو وہ اب آپ کر چکے ہیں، اب آپ کر رہے ہیں اور اس پہ اترا رہے ہیں، اس پہ آپ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ یہ کیا آئی ایم ایف سے اگر معاہدہ کرنے سے ملک ڈیفالٹ سے بچتا ہے تو پھر تو عمران خان کی حکومت نے اس وقت ٹھیک کیا تھا۔ اب آپ کو کیا کہا جائے اس وقت جب آپ بطور اپوزیشن رہنماؤں کے طور پہ آپ فرما رہے تھے؟ خدا را اس قوم کے ساتھ رحم کیجئے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ آل اولاد والے ہیں، آپ محلے دار بھی ہیں کسی نہ کسی جگہ کے، آپ کسی صوبے کے شہری بھی ہیں،
آپ کسی وطن کے بھی معزز شہری ہے اور آپ مقتدر حلقوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم کب آپ سے سچ سنیں گے؟ کب آپ درست اطلاع دیا کریں گے اپنے عوام کو؟ رحم کیجئے ہم پہ، وطن عزیز کی عوام پر خدا را کچھ تو کرم کر دیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔